فضیلت الشیخ مولانا عطا اللہ امان صاحب. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص. اس کے بعد بے انتہا انگنت درود اور سلام امام کائنات امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و صلات کے بعد پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام کی جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مسنون کے بعد پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہیں ایک خاص مسئلے سے متعلق ہے. اس مسئلے کو اگرچہ لوگ اختلاف کی نظر کرتے ہیں، تاہم اگر دلائل کی روشنی میں غور کیا جائے تو وہ کسی حد تک مسئلہ اختلافی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں اس مسئلے کی وضاحت کروں گا. طرفین اور فریقین کے ادلہ اور دلائل آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. انصاف آپ پر ہے. دلائل سنیں، انصاف کریں. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر کچھ معروضات عرض کروں، مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر قاری القرآن حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب بہت اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے. تاہم انتہائی بات پر زور دے رہے تھے کہ اللہ کریم سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھیں. یہ تو ایک انتہائی بات ہے،
ابتدائی بات کہ ہر قسم کی امید بھی اللہ کریم سے رکھیں. یقین تو انتہائی بات ہے. اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ سے ذرہ برابر امید بھی نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید ہو جائے. یقین تو نہیں مگر شاید نہیں. امید سے لے کر یقین تک سب کچھ اللہ کریم کے ساتھ مربوط رکھیں. امید بھی اللہ سے, یقین بھی اللہ سے. یقین تو ایک انتہائی بات ہے. ہر قسم کی امید بھی اللہ کریم سے ہونی چاہیے. ذرہ برابر غیر سے امید نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی بھی. دیکھیں اسی چیز میں کامیابی ہے. ایک حدیث سنا کر اپنے مسئلے کو شروع کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے علی, اے مقداد, اے زبیر, جلدی کرو, گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ. روضہ خاک کے میدان پر ایک عورت جا رہی ہے, ومعها الکتاب, اور اس کے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے. وہ خط لے کر آؤ. تینوں صحابہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے, روضہ خاک کے مقام پہ پہنچے. فَإِذَا هِيَ زَعِيدَةٌ, واقعتاً ایک عورت جا رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا, اخرجی کتابک, تیرے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے, جلدی کر وہ خط ہمیں نکال کر دے. عورت نے جواب دیا, ما معی الکتاب, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, کوئی خط نہیں. تلاشی لی گئی, خط نہ ملا. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جس کی بات سن کر, جس کا پیغام سن کر ہم آئے گے, آسمان بدل سکتا ہے, زمین میں تبدیلی آ سکتی ہے, پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, مگر آپ کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اخرجی کتابک, جلدی کر خط نکال. عورت جواب دیتی ہے, ما معی الکتاب, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اب دیکھیں امید کی بات, ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی بات سچی ہو, لیکن نہیں. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, دوسری طرف ہو سکتی کی بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. شاید یہ صحیح کہہ رہی ہو, شاید کی بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اخرجی کتابک لنقتلنک او لنجردنک, تیرے کپڑے اتارنے پڑے اتاریں گے, تجھے قتل کر کے کیما کیما کرنا پڑا کریں گے. نبی سے سن کر آئے گئے, اخرجی کتابک, خط نکال کر دے. تلاشی کی ہے, خط نہیں ملا. مگر فرماتے ہیں جس کا پیغام سن کر آئے گئے وہ اس پیغام غلط نہیں ہو سکتا. خط نکال. وہ کہتی ہے میرے پاس خط نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی بات سچی ہو, نہیں, یہ ہو سکتا, امید کی بات نہیں ہے. امید سے لے کر یقین تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے. خط نکال. اخرجتہ من عکاسہا, چٹیا کے اندر, بالوں کی چٹیا کے اندر گوندا ہوا خط نکال کر دے دیا. قتل بھی کر دیں, ذبح بھی کر ڈال دیں, وجود کو کیما کیما بھی کر دے, ہو سکتا ہے کہ چٹیا کو تلاش نہ کر دے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یقین کی بدولت, امید ادھر امید, غیر سے امید بھی نہیں, پیارے نبی کے فرمان پر یقین ہے, یقین تھا تو کامیاب ہوئے اور خط مل گیا. اخرجتہ من عکاسہا, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, خط کیا تھا, معاملہ کیا تھا, یہ میرا موضوع نہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلتا ہے, امید سے لے کر یقین تک کامل تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی رہام و موضوع جس کو میں شروع کرنے والا تھا, بظاہر وہ اختلافی مسئلہ ہے, مگر میں اختلاف کے دربار نہیں, دلائل کی دنیا ہے, آپ کے سامنے دلائل نشاور کرنے لگا ہوں. آپ پوری توجہ سے سنیں, مسئلہ واضح ہو جائے گا. لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فوت ہو جانے کے بعد اب بالکل وہ ختم اور مٹی ہو چکے ہیں، لیکن یہ محض اور صرف الزام ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے؟ پہلے عقیدہ سنیں، عقیدے کے بعد دلائل پر غور فرمائیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جسد اطہر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک میں آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے کہ مچھلی پانی میں اتنا تر و تازہ نہیں، پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک روضہ مبارک کے اندر تر و تازہ موجود ہے۔ رہی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آج بھی جنت کے اعلیٰ درجات میں موجود ہے، جنت کے اعلیٰ درجات میں موجود ہے۔ یہ تو صرف دعویٰ ہے، اب دلائل پر غور کریں۔ ہم سے ہٹ کر ہمارے باقی بھائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی حیات دنیاوی حاصل ہے، جس طرح ہم زندہ بیٹھے ہیں آج بھی ہمارے نبی اسی طرح زندہ ہیں۔ یہ ہمارے دوسرے بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی، اب طرفین سے دلائل پیش کروں گا، انصاف آپ پر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اختلاف نہیں، سمجھانا چاہتا ہوں، روشنی کا دور ہے، دلائل کی بات ہے۔ سب سے پہلی دلیل، اور تقریباً جو دلائل پیش کروں گا سارے صحیح بخاری سے تعلق رکھتی ہیں، سارے دلائل۔ سب سے پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دردناک جملہ، ایک دردناک فکرہ بول دیا جس کو سنتے ہی صحابہ کرام آنسو کی برسات رونے لگے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، پیارے نبی کا خطبہ ہے، پیارے نبی فرما رہے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت آج کے بعد آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ دنیاوی حیات ہوتی تو ملاقات ہوتی ہے، دو رؤیت، دو ملاقاتیں ایسی قیمتی ہیں کہ کائنات کی ملاقات، کائنات کی زیارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انتہائی قیمتی۔ ایک رسول کی ملاقات، ایک اللہ رب کائنات کی ملاقات۔ دعا کریں اللہ نصیب کریں، کیونکہ جنت کے جتنا نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کے پیار، اللہ کریم کی ملاقات ہے، اللہ کریم کی ملاقات ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کی ملاقات ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایسی ملاقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان میں مجھ اللہ کے پیغمبر کو ایک دفعہ دیکھ لیا، پھر حالت ایمان پر اس شخص کی موت آئی تو اللہ رب کائنات اس شخص پر جس نے مجھ نبی کو دیکھا ہے، رب کائنات اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم ملاقات ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اس سال کے بعد آئندہ سال مجھ اللہ کے پیغمبر کی اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو چال بھی اللہ کے نبی کی چلا کرتے تھے سامنے آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کر لیا، معان کا کیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کی، جو ہی پیارے نبی نے بات فرمائی وہ آنسو کی برسات رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی بیٹی کے آنسو برداشت نہ ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد ایک اور بات کی، جس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی۔ قریب بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے بیٹی بتا تو سکیں کہ پیارے نبی نے تیرے ساتھ پہلے کون سی کلام کی تھی جس کلام کو سننے کے بعد تو آنسو کی برسات رو رہی تھی، پھر بعد میں کون سی کلام کی جس کلام کو سننے کے بعد تو مسکرا رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب دے جاگ میں پڑھی لکھی گال یہ سمر علی گال گا نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی امی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتی ہیں، لم اکن لافشی سر رسول اللہ، امی جان میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ نہیں کر سکتی۔ لم اکن لافشی سر رسول اللہ، پیارے نبی کا بتایا ہوا راز اگر اللہ کے نبی چاہتے آپ کو بھی بتا سکتے تھے، مگر مجھے بتایا گیا لہذا میں آؤٹ نہیں کر سکتی۔ پھر جب اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ بتائیے کہ وہ پیارے نبی نے تیرے ساتھ کون سی بات کی تھی؟ اب وہ راز تو راز نہیں رہا، پیارے نبی اس جہان فانی سے تو رخصت فرما چکے ہیں، اب بتائیے وہ کون سا راز تھا جو اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں بات کی؟ پہلے دفعہ تو رونے لگی تھی، دوسری مرتبہ بات سننے کے بعد تو مسکرانے لگے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جی ہاں اب راز راز نہیں رکھا کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اب راز راز نہیں ہے۔ بتاتی ہوں، عرض کرتی ہیں امی جان، جس وقت میں پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اے میری بیٹی میں اللہ پاک کے پاس جانا چاہتا ہوں، مالک کا بلاوا آ چکا ہے، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہم من زہرات الدنیا وبین ما عندہم فاختار الآخرہ فاختار بندہم اللہم الرفیق الاعلی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اللہ پاک کا بلاوا آ چکا ہے، میں لبیک کہہ چکا ہوں، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدائی کی خبر دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں آنسو کی برسات رونے لگی۔ پھر جب پیارے نبی نے مجھے روتا ہوا دیکھا، پھر سرگوشی فرمائی، مزید نجوا کیا، قریب کر لیا، فرمایا اے بیٹی رونا نہیں ہے، میرے اہل و عیال میں سے، میرے کنبے قبیلے میں سے، میرے خاندار میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملنے والی ہے۔ جب یہ بات فرمائی تو میں ہنسنے لگی۔ اب اسی حدیث پر تھوڑا سا غور فرمائے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے، فرق ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے کنبے قبیلے میں سے سب سے پہلے تو مجھ کو ملنے والی ہے۔ اگر معاملہ دنیا کا ہے تو قبریں بالکل اکٹھے ہوتی، مگر قبریں اکٹھے نہیں، اور ملنے والے ہیں آپ کی بات یقینی ہے، اور وہ کہاں ملنے والے ہیں؟ اللہ پاک کے ہاں، اللہ پاک کے ہاں پہلے ملنے والے ہیں۔ اور آپ کے کنبے قبیلے میں سے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی، پیارے نبی کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئی۔ یہ دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان عبدا خیرہ
پیارے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ بین ان یؤتیہ من الدنیا من زہرۃ الدنیا باشام و بین ما عندہم، رب کائنات نے اختیار دیا ہے میرے پیغمبر، دنیا میں سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جو کچھ مانگو ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، میں اللہ پاک دنیا کے زیب و زینت جو کچھ مانگو گے سو کچھ دوں گا، بس آپ مانگتے جائیں گے میں اللہ کریم دیتا جاؤں گا، اور اگر مجھے اللہ پاک کے پاس آنا چاہتے ہیں میں اللہ پاک بھی آپ کا منتظر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں کن لوگوں کے ساتھ، من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ پاک جی میں رسولوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، نبیوں کے پاس آنا چاہتا ہوں، انہی کے ساتھ اکٹھا رہنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چنا یا اللہ پاک کے پاس جانا کو چنا؟ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سیر کر رہا تھا، جبریل و میکائیل میرے ساتھ تھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک محل دیکھا، میں نے محل کو دیکھنے کے بعد اتنا خوبصورت محل میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے پوچھا لمن ھذا البیت، اے جبریل لمبی سیر کی گئے بتائیے یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا لے رجل من قریش، قریشی جوان کا محل ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا انا من قریش، قریشی تو میں بھی ہوں۔ جواب دیا گیا ٹھیک ہے واقعی آپ قریشی بھی ہیں ہاشمی بھی ہیں، مگر اے پیارے نبی لے عمر بن الخطاب، یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اوپر چڑھا حتیٰ کہ میں نے حد نظر پہ ایک اعلیٰ شان محل دیکھا، ایسا عظیم الشان قصر دیکھا کہ اس جیسا کوئی قصر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل و قصر کس کا ہے؟ جواب دیا گیا ہے پیارے نبی یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا اچھا اپنے گھر سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا، مجھے اپنے گھر تو جانے دو۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جَوَأَمِّلَ إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ شَيْءٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ لَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ شَيْءٌ، آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے۔ پیارے نبی جب آپ اپنی عمر کا حصہ مکمل کریں گے اِذَا اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، جب آپ اس حصے کو مکمل کریں گے آپ کی عمر فائنل 63 سال بن جائے گی۔ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، اپنے مقام و محل میں تشریف لائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح نص ہے۔ جسد اطہر یہاں اور روح مبارک جنت کے اعلیٰ مراتب اور درجات میں، تفسیر روح المعانی اور اسی طرح شرح بخاری فتح الباری، وہاں ہے مستقر ارواح الانبیاء علیہم السلام علی اعلی علیین، انبیاء کی ارواحیں جنت کے اعلیٰ مراتب میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن فرما رہی تھی یا ابتا من جنت الفردوس ماوام، یا ابتا من جنت الفردوس ماوام، اے پیارے جان ابا جان آپ کا مقام تو جنت الفردوس بن چکا ہے۔ جنت الفردوس زمین میں تو نہیں، دنیا میں تو نہیں، آخرت میں جنت الفردوس ماوا، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں ہے۔ یہ تو خلاصتاً میں نے اس باتی دلائل ذکر کی، رہا صحابہ کرام کا اجماع،
جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام سن پر موجود تھے۔ صحیح بخاری ہے، اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، سب کو چھوڑتے ہوئے وہیں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ اگر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر چادر تان دی گئی تھی، صدیق اکبر پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے چادر ہٹائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس یوں نظر آیا جیسا کہ بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ بس غور کیا، غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ گئے اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا بالفرض والمحال، اگر کوئی شخص پیارے نبی کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سن لے فإن محمدا قد مات، بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ یہ تو دعویٰ صدیق ہے جو کہ موجود صحیح بخاری میں ہے، مگر دعویٰ کافی نہیں، دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن کریم کی آیت آئی، سب صحابہ کرام کی زبان پہ قرآن کریم کی یہی آیت مچل رہی تھی، سب تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، من قال بات رسول اللہ اقتلہم، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت ابھی نازل فرمائی ہے ان رجلایان لم تحملانی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں میں جتنا جری و بہادر تھا، سب کچھ کے باوجود میرے قدم، میرے پاؤں، میری ٹانگیں مجھے نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ غم نے گھیر لیا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ تو اس بات کے دلائل، ہمارے بھائی بھی کچھ دلائل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت بالعموم پیش کی جاتی ہے، قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ایک روایت پیش کی جاتی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الیوم عمل وغدا حساب، القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ۔ آپ فرماتے ہیں قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی سیڑھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں الیوم عمل، دنیا میں عمل ہے، وغدا حساب، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ اور انبیاء کا عمل جاری فی قبورہم یصلون نہیں ہو سکتا۔ رہا اس روایت کی سند، تو اس روایت کی سند کے اندر حجاج بن اسود ایک منکر راوی موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ایسی ہے کہ اس روایت کے اندر سعید بن ابی بلال ایک ضعیف راوی ہے، اور دوسرا راوی ابن ایمن کا اپنے استاد عبادہ سے سماع نہیں ہے۔ اور تیسری بات پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، خلاصہ کر رہا ہوں، معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جواب بھی سنیے، روایت سندن صحیح ہے، مگر ہم جو بات کر رہے تھے قانون کی کر رہے تھے، قدرت کی نہیں کر رہے تھے۔ ذرا سمجھیں، قانون علیحدہ ہے، قدرت علیحدہ ہے۔
دیکھیں اگر یوں سمجھ نہیں آتا تو پھر مزید سمجھیں. قانون یہ ہے کہ جو شخص آگ میں جائے گا وہ جل حضرات و سلام کا نماز پڑھنا یہ اللہ کریم کی قدرت ہے. کیوں؟ واقعہ معراج ہے، اور واقعہ معراج میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. رب کائنات فرماتے ہیں معراج ہم نے اس لیے کروایا تاکہ اللہ کے پیغمبر کو ہم اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. معراج قدرت ہے، قانون نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں آپ کے مقتدی بن گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر نبی علیہ السلام سے ملتے گئے اور مشورہ دیتے گئے کتنا نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 50 ہیں. تو فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس جائیں اور اللہ کریم سے تخفیف کا سوال کریں. چھٹے آسمان پر موجود ہیں، یہاں بھی گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، قدرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. رہا قانون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھا دیا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا کاغذ لے کے آئے اور سرگو ہو کر پڑھنے لگے. تغیر وجہ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے. قریب بیٹھے ہوئے صدیق اکبر بولے سکلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو غصے کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں معذرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا اے عمر یہ تو تورات کا کاغذ لائے ہوں، تورات کا ورق لائے ہوں. لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہم وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. یہ تو تورات کا کاغذ و ورق لائے ہوں، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لو بدا لکم موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم مجھ نبی کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تو مجھ نبی کا فتویٰ لضللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس فتوے پر ذرا غور فرمائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی تعلیم نہیں چل سکتی، تو نبی کے بعد کسی امتی کی بات یا کسی کا قول کہاں چل سکتا ہے؟ قصور ہمارا صرف یہی ہے، یعنی مسلک اہل حدیث صرف یہی ہے کہ پیارے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کے قول و اقوال کی طرف ہم غور بھی نہیں کریں گے. اگر عمل کریں گے لیں گے اللہ کے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیں گے. اس کے بعد سے باقی کوئی ضرورت نہیں. کوئی موافق ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی جتنا بڑا ہے اس کی عزت ضرور کریں گے، مگر اس کی بات کو نہیں لیں گے. لیں گے کس کو؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بات اسی کی لیں گے. تو عرض کر رہا تھا، خلاصہ دلائل کا تذکرہ کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات ہیں تو آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ کے بندے ماؤں سے نکاح ہوتا ہے. قرآن کریم میں کہ اللہ کریم نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. کون نکاح کرے گا؟ پوری امت کی مائیں ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی حیات ہیں تو اس لیے جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت ہم مورث نہیں بنتے کہ ہمارا کوئی وارث بنے، ہماری جائیداد تقسیم ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے.